الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ علی احسانہ 1437 سنہ ہجری کے شوال المکرم کے مہینے کی آج 1 تاریخ ہے، جس کو عید الفطر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک طیب اور طاہر مقدس دن ہے جس میں مسلمان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، لیکن اس مسلمان کی بات کی گئی ہے جس کے شب و روز نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت اور سنت کے مطابق گزرتے ہیں، ورنہ تو یہ مقدس دن بعض مسلمانوں کے لیے جانے وبال کا دن بھی ثابت ہوگا، یہی دن ہے بعض کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور ایک تعداد ہے مسلمانوں میں کہ جن کے لیے یہی دن جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ کریم کی رحمت چھماچھم برس رہی ہو، وہ اپنی مخلوق کو اپنے محبوب کے توسل سے بخشنے پہ اس کی رحمت جوش پہ ہو، اور اس وقت کوئی بندہ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے خالق لم یزل کا غضب ناک ہو جاتا ہے، تو پھر ناممکن ہے نا کہ اس بندے کی بھی بخشش ہو۔ یہ قانون ہے، جہاں کسی دن کو نیکیاں کرنے میں فضیلت ہوتی ہے کسی مقام کو، وہیں اگر بندہ گناہ کرے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا وبال بھی۔ مثلا حرم پاک ہے، اگر وہاں 1 کے بدلے 1,00,000 کا ثواب ہے تو 1 گناہ کے بدلے وبال بھی 1,00,000 کا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کا دن بخشش مغفرت کا ضرور ہے، لیکن ان کے لیے جو اسلامی طرز پہ اس دن کو بسر کرتے ہیں، ورنہ تو جب سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ کو آپ نے شرف بخشا تھا، تو اس وقت صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہاں مدینہ منورہ میں زمانہ جاہلیت سے دستور چلا آ رہا ہے کہ 2 دن پورے سال میں خوشی کے منائے جاتے ہیں، 2 دن پورے سال میں خوشی کے منائے جاتے ہیں، اور ان کی خوشی منوان وہی تھی جو آج یہودی کلچر میں خوشی کا طریقہ دیا گیا ہے، جو آج عیسائیوں نے خوشی منانے کا ایک طرز عمل اپنا رکھا ہے، وہ منوان یہی طور طریقہ تھا۔ تو اپیل کی اب تو آپ اسلام لائے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اب ان 2 دنوں کے بدلے میں خالق کریم کی طرف سے اور 2 مقدس دن ہم عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ایک عید الفطر کا دن تمہیں دیتے ہیں، ایک عید قربان کا دن تمہیں دیتے ہیں۔ آپ اس عید کا بیک گراؤنڈ ہی اگر دیکھیں گے کہ آخر یہ دن کیوں عطا کیے گئے تھے، اور یہ کوئی عام ہستی کے کلمات نہیں ہیں، میں نے اس لیے قرآن مجید سورہ نجم کو تلاوت کیا، اس آیت کو، یہ اس مقدس ہستی کا فرمان عالی شان ہے کہ خالق فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ناطق ينطق نطقن کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا، بولنا، وہ معنی اور ما معنی یہاں نفی کا معنی دینے کے لیے آیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ، اور میرا محبوب نہیں بولتا، میرا محبوب عن معنی سے، الہوا معنی اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتا، میرا محبوب اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، میرا محبوب اپنے کلمات خود ادا نہیں کرتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کلمات میرے ہوتے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کلمات
میرے ہوتے ہیں، گفتگو میری ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کلام میرا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، پھر مصطفیٰ کے غلاموں تک پہنچے۔ دیکھو رب ہر وسیلے سے پاک و منزہ ہے، ہر راستے سے پاک و منزہ ہے، امت کو سمجھایا ہے، اپنے بندوں کو درس دیا ہے کہ میں چاہوں تو بغیر مصطفیٰ کی زبان کے وسیلے بھی تم تک احکامات پہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا لیکن تمہیں بتانا مقصود ہے، جب میں ہر چیز سے بے نیاز اللہ صمد ہوں اور بغیر وسیلے کے تم تک اپنا کلام اور شریعت نہیں پہنچاتا تو وہ ظالم کیسا مسلمان ہے جو کہتا ہے ہمیں وسیلے کی حاجت نہیں، ڈائریکٹر اللہ تک جائیں گے۔ ان ظالموں کو سمجھایا گیا ہے مجھے وسیلے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن تمہیں دین سمجھانے کے لیے جب شریعت اتارتا ہے تو زبان وسیلہ بنتی ہے مصطفیٰ کی، شریعت ہے رب کی، زبان وسیلہ بنی مصطفیٰ کی، پھر امت تک رب کی شریعت آ پہنچی ہے۔ تو معلوم ہوا یا شریعت کو ماننا چھوڑ دو کیونکہ ساری شریعت وسیلہ مصطفیٰ سے پہنچی ہے، یا پھر وسیلے پہ بکواس کرنا چھوڑ دو، دو میں جو تمہیں منظور ہو اس کو قبول کر لو۔ تو یہ اس مبارک ہستی کے کلمات ہیں۔ فرمایا کیا ہوا اگر یہ جاہل لوگ جاہلوں کی رسمیں مناتے ہوئے اپناتے ہوئے خوشی کا دن مناتے ہیں، بے پردگیاں کرتے ہیں، گاتے ہیں، ناچتے ہیں، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، تو کچھ نہیں ہوتا میرے صحابہ، ہم تمہیں ان کے بدلے میں 2 عظیم دن عطا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی خوشیوں میں تو کسی غریب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، ان کی خوشیوں میں تو کسی غریب کا، ہم خوشی ایسی دیں گے کہ پہلے غریبوں کو رکھیں گے پھر کسی اور کو خوشی منانے کی اجازت دیں گے۔ یہ صدقۃ الفطر کیوں ہے؟ جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے اس کی خوشی کا لحاظ رکھا گیا، اس کی خوشی کا، اور ادھر سے پابند کیا گیا۔ اگر کسی کا قریبی رشتہ دار صدقے کا مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ فطرہ لگتا ہے اور وہ اس کو محروم کر دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا، میرے آقا نے فرمایا سن لو میں قسم اٹھاتا ہوں میرا رب تمہارا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ دونوں طرف سے غریبوں کا لحاظ رکھا، جب مجھے پابند کیا اپنے رشتہ داروں کو دیکھ، ان کو پابند کیا اپنے رشتہ داروں کو دیکھ، انہیں پابند کیا اپنے رشتہ داروں کو دیکھ، علی ھذا القیاس پوری امت کو پابند کر دیا ہے۔ فرمایا پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا، اگر مستحق ہوں تو انہیں محروم نہ رکھنا۔ جب ہر مسلم اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا تو معاشرے میں جو غریب تھے وہ بھی خوشی میں برابر کے شریک ہوئے کہ نہ ہوئے۔ فرمایا یہ تو غریبوں کو کوستے ہیں، ان کو تو اپنی خوشیوں میں غریب یاد نہیں ہوتے۔ صحابہ ہم تمہیں خوشی کا دن بھی دیتے ہیں، غریبوں کو یاد رکھنے کا حکم بھی دے دیتے ہیں۔ میرے آقا جیسا شفیق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میرے آقا جیسا شفیق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے اس دن میں گناہ نہیں کرنے، تم نے اس دن میں اللہ رسول کی نافرمانی، یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ تو بدو اور مشرک منافق گستاخ ہندو یہودی عیسائیت کا کلچر ہے کہ خوشی کا دن ہو بندہ رب رسول کی نافرمانی میں گزارے۔ فرمایا تم ہو مسلم، اسلم یسلم اسلام فہو مسلم، مسلم کا معنی ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، جو رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ تو جب ہم اس انداز سے عید کا دن گزارتے ہیں تو پھر خالق لم یزل ایسے مسلمانوں کو اپنی رضا عطا کر کے ہمیشہ کا گھر جنت الفردوس یا جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا اسی موضوع پہ فرمانے علیہ السلام ان سعد بن اوس الانصاری ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق فنادوا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت کو اللہ کریم عید الفطر کا دن دیتا ہے، جیسے آج ہے، جیسے آج ہے، تو عید الفطر کا دن جب آتا ہے وقفت الملائکہ علی ابواب الطرق، سرکار علیہ السلام نے فرمایا
مسلمان جن راستوں سے عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور راستوں کے ارد گرد لینے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، قطاریں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الطُّرُقِ، فرمایا جتنے راستوں کو مسلمان نے عید پڑھنے کے لیے، عید پڑھ کے واپسی کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، خالق فرشتوں کو فرماتا ہے آج انعام دینے کا دن آ گیا ہے، میرے بندے میرے گھر کی طرف آئیں گے، میرے گھر سے واپس لوٹیں گے، پہلا انعام تو یہ دو کہ انہیں خوشخبری سنانے کے لیے ہے فرشتوں، اے نوری مخلوق جہاں وہ قدم رکھیں ان راستوں کے ارد گرد تم قطاریں بنا کے ان کا استقبال کرو، ان کا کیا کرو؟ استقبال کرو۔ فنادو، فرمایا وہ پھر یوں آواز دیتے ہیں کہ یا معاشر المسلمین، چلو اے مسلمانوں، چلو الی رب کریم یمن بالخیر، اس مالک کی بارگاہ کی طرف چلو، اس مالک کی بارگاہ کی طرف چلو جو مالک کریم ہے، جو مالک کریم ہے اور بہت زیادہ خیر اور بھلائیاں عطا فرمانے والا ہے۔ آؤ آج اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، چلے آؤ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جو عظیم اجر و ثواب دیتا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل، اب سننا ہے کہ یہ انعام کا دن ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ میری بات نہیں ہو رہی، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جس کو قرآن کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کلام میرا ہے زبان مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ سننا فرشتوں کے جملے کیا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان پر، صدہا افسوس ہے اس مسلمان پر جس کے پاس رب کا یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک آیا اور اس نے غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزار دیا۔ سنیں اپنے محبوب کی حدیث، آج جہاں اربوں خربوں کی بخشش ہو جائے گی وہاں بخشش کو مشروط کیا جا رہا ہے۔ بخشش کن لوگوں کی ہوگی؟ سنو رسول اللہ کا فرمان، فرشتے ان راستوں میں کھڑے ہو کے فنادوں، یہ صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، لقد امرتم بقیام اللیل، اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ رات کو تراویح پڑھتے رہنا۔ لقد امرتم بقیام اللیل، اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ رات کو، حالانکہ حکم تو ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے، بات وہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرا کلام مصطفیٰ بولے، بات تو ایک ہی ہے نا، حکم میرا ہی ہے، پہنچاتے مصطفیٰ کریم ہے۔ تمہیں اللہ نے حکم دیا رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کا، فقمتم، پس تم نے نماز تراویح کا حق ادا کیا، تم نے نماز تراویح کو پڑھا، تم راتوں کو کھڑے رہتے، تم راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، تم راتوں کو قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے خالق کا قرآن سنتے رہتے۔ وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ، اور اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا بِصِيَامِ النَّهَارِ کہ جب رمضان آئے تو ہر دن کا کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ فَصُمْتُمْ، پس تم نے روزے بھی رکھ لیے۔ فَصُمْتُمْ، سنائے لوگ کن کو خوشخبریاں دینے کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں؟ آج وہ جس نے ایک روزہ نہ رکھا ہو، ایک رات تراویح نہ پڑھی ہو، وہ بھی کہتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، کان کھول کے سن، اپنے رب سے معافی مانگ، جتنے روزے قضا ہوئے ان کی قضا کر، ورنہ سن جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے بخشش کے لیے صدائیں لگا رہے ہیں، لیکن پہلی شرط رکھی، اللہ نے تمہیں تراویح کا حکم دیا، فقمتم، تم نے مہینے پورے کی کیا پڑھی؟ تراویح پڑھی۔ پھر وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ، پھر اللہ نے تمہیں پورے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ فَصُمْتُمْ، پس تم نے رمضان کے سارے روزے رکھے ہیں۔ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب کی فرما برداری میں بسر کیا اس مہینے کو، تم نے اس مہینے کو اپنے رب کی۔ یہ تین شرائط، نمبر ایک نماز رات کا قیام، نمبر دو دن کے روزے، نمبر تین وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، تم نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، اپنے رب کی فرما برداری میں چلتے رہے ہو۔ بس اب تمہیں ہم کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی طرف سے ہم تمہیں انعام دینے آ رہے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّوْا، جب یہ نماز سے فارغ ہو کے جانے لگتے ہیں، نَادَى مُنَادٍ،
तो फरिश्तों को हुक्म होता है, अब यूं ऐलान करो, अब यूं ऐलान करो, अला इन्न रब्बकुम कद गफर लकुम, अला इन्न रब्बकुम कद गफर लकुम, अला इन्न रब्बकुम कद गफर लकुम। जो इन 3 शर्तों के साथ मशरूत हो, नमाज से फारिग हो, घर पर जा रहा हो, फरिश्ते दरवाज़ तोड़ रास्तों के इर्द गिर्द जो लाइनें बना के खड़े हैं, वो उस शख्स को कह रहे होते हैं कि अला इन्ना रब्बकुम, सोना खुशनसीब मुसलमान, सोने अपने नबी की शरीयत पे चलने वाले, सोने अपने महबूब की सुन्नत को अपनाने वाले, अला गवाह सुन लो, होशियार हो जाओ, मुतवज्जिह हो जाओ, कितने मुकद्दस कलिमात हैं। इन्ना रब्बकुम, बेशक तुम्हारे रब ने, बेशक तुम्हारे रब ने, कद गफर लकुम, तुम सबको माफ फरमा दिया, तुम सबकी बख्शिश फरमा दी है। कद गफर लकुम, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। फरजिउ राशिदीना इला रिहालिकुम, अब अपने घरों को लौटो हिदायत लेकर। फरजिउ, लौटो, राशिदीना, हिदायत लेकर, इला रिहालिकुम, जो शरीयत का पैगाम पहुंचे उसको लेकर अपने घरों की तरफ पहुंचो। जो शरीयत की हिदायत तुम्हें दी जाए उनको लेकर अपने घर वालों तक उस हिदायत को पहुंचाओ, खुद भी उस हिदायत शरीयत पे अमल करो, घर वालों को भी उस शरीयत की हिदायत पे अमल का कहो। अब तुम लौटो, फहुवा यौमुल जाइज़ा, ये इनाम का दिन है। फहुवा यौमुल जाइज़ा, ईद उल फित्र का दिन किस चीज का दिन है? सवाल है छोटा सा, इनाम का दिन है। एक जगह पर मुकाबला हुआ, एक जगह पर कि एक हफ्ते में कौन सबसे ज्यादा नफिल नमाज पढ़ के आता है। एक बंदे ने मुकाबला करवाया कि मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा जुम्मतुल मुबारक के दिन जो फलां तारीख को आएगा, लेकिन किसको? पूरे मोहल्ले वालों को उसने ऐलान किया। मुकाबला इस चीज का है कि तुम सब ने इस हफ्ते में क्या पढ़ के लाने हैं? नमाज नफल। अब वहां पर जब इनाम का दिन आया, सवाल यह है उस जगह जहां इनाम दिया जा रहा है, जिसने नवाफिल पढ़े ना उसको भी मिलेगा? यार बोलो तो सही। तो मालूम हुआ इनाम उसके लिए होता है जिसने इनाम वाले काम किए हो, जिसने इनाम वाले, और पीछे 3 बातों का जिक्र आ चुका है। इनाम वाले काम ये हैं, फरमाया अगर तुम ये करके आए हो तो समझो आज फिर इनाम का दिन है। तुमने पूरा महीना रब की बातें मानी, रब के अहकामात रमजान की हैसियत से पूरे किए। आज जब रमजान चला गया तो खालिद तुम्हें तुम्हारे किए हुए का इनाम दे रहा है। क्या दे रहा है? इनाम दे रहा है। और इनाम क्या है? इन्ना रब्बकुम कद गफर लकुम, तहकीक अल्लाह ने तुम सबको बख्श दिया है, तहकीक खालिक कायनात ने तुम सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत। अब ये मेरे महबूब की हदीस है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब आप अंदाजा लगाएं उस शख्स को कितना अफसोस हो रहा होगा कि जिसने रमजान को गफलत के साथ गुजारा। वो शख्स आज अपने अंदर अगर कुछ इंसानियत रखता है तो आज अपने अंदर किस कदर अपने आप से शर्मिंदा होगा कि आज इतना मुकद्दस दिन है और इस कदर रब की रहमत बरस रही है, लेकिन रब ने अपनी रहमत देने के लिए अपने महबूब की जुबानी कितनी शराइत लगा दी। काश कि मैंने भी यूं किया होता, काश कि मैंने भी रब की बात मानी होती, काश कि मैंने भी रोजे रखे होते, काश कि मैंने भी नमाजों का एहतमाम किया होता, काश कि मैंने भी नमाज तरावी का एहतमाम, काश कि मैंने भी कुरान की तिलावत की होती। जो गफलत में गुजार चुके हैं उनके लिए अब भी मौका है। शरीयत के बाग कहीं नहीं बंद होते, हम थक जाएंगे लेकिन शरीयत अपने दरवाजे बंद, अब भी मौका है, अभी भी मौका है। जो हो गया अल्लाह से माफी मांग लो, जो हो गया अल्लाह से, रोजे नहीं रखे माफी मांग लो, नमाजें नहीं पढ़ी माफी मांग लो, तरावी नहीं पढ़ी माफी मांग लो, नमाजों की कज़ा शुरू कर दो और रमजान के रोजों की कज़ा करना शुरू कर दो। आइंदा
اللہ کے احکامات ماننے پر اللہ سے التجا کرو، انشاءاللہ جب یہ شرطیں اپنا لو گے تو خالق ہماری بھی اسے کروا دے گا۔ شریعت کے دروازے کہیں بند نہیں ہوتے، بندہ تھک جائے تو علیحدہ بات ہے، شریعت اپنے دروازے روکتی ہرگز نہیں روکتی۔ میرا ایک سوال ہے، شہنشاہ عدالت خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کی شان میں تو بڑے کلمات ہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے، پوری کائنات کے الی یوم القیامہ مسلمان جو ہیں یہ سب کے سب مرید مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کو چاہنے والے، مصطفیٰ کو، اور میرا فاروق میرا عمر ایسا ہے جو پورے ورلڈ میں پوری کائنات میں الی یوم القیامہ سارے کے سارے مرید مصطفیٰ ہیں۔ عمر تیری شان پہ صدقے اللہ نے تجھے مراد مصطفیٰ بنایا ہے، کیونکہ رب سے سرکار نے عمر کو مانگا تھا، یا اللہ مجھے یہ عمر عطا فرما دے، تو مراد مصطفیٰ فاروق ٹھہرے، باقی ساری کائنات مرید مصطفیٰ ہے۔ میرے عمر کی شان اتنی بلند ہے کہ سرکار جنہیں اسلام کے لیے رب سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اسلام کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما دے، مجھے اسلام کے لیے عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ عید کا دن ہے، آپ کا دور خلافت ہے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کو سرکار نے خوشخبری دے دی ہے، عمر فی الجنہ، عمر فی ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے 10 خوش نصیبوں کو کیا دی تھی؟ جنت کی، جنت کا ٹکٹ دیا تھا 10 خوش نصیبوں کو، ان میں سے ایک جناب عمر بن خطاب بھی ہیں۔ عید کا دن ہے، خلیفہ وقت ہیں، عید کے بعد اپنے مکان پہ زاروں قطار رو رہے ہیں، اپنے مکان پہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام ظاہر ایک دوسرے کو عید ملنا، عید کی مبارکباد دینا سنت مصطفیٰ کریم ہے، اگرچہ بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے رمضان کی جدائی کی وجہ سے دل مغموم ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کچھ فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، پتہ نہیں کوئی گھر کا والدہ یا والد کا کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ، کیونکہ دل پہ کسی کا کنٹرول شرم نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی حکم ہے، البتہ زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی عید مبارک لینی بھی پڑتی ہے، اور کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ کریم ہے تو صحابہ عید مبارک دینے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اندر زار و قطار رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپیل کی، حضور یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، آج بھی کوئی رونے کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے۔ بڑے تاریخی کلمات بولے میرے خلیفہ ثانی نے، اس امت کے رہبر و رہنما نے، فرماتے ہیں بھائیو عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے کیے ہوئے اعمال مقبول ہو گئے ہوں۔ عمر تو خوف خدا میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک ہم کچھ پلے نہیں تو حالات دیکھنا، رونا تو چلو ظاہر نصیب قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم آج کا دن رب کی نافرمانی میں گزاریں گے، کیونکہ آج عید ہے نا، آج پورے محلے میں ڈیک کی آواز جانی چاہیے، آج پورے محلے کے مسلمانوں کا آرام تباہ و برباد ہونا چاہیے، گانے باجے فلمیں ڈرامے جو لانتی کام ہے وہ سارے آج بلند آواز سے ہوں، کیونکہ آج تو یہ ہے آج کا مسلمان۔ چلو اس خوشی میں، اور جس کے عوض میں سرکار نے خوشیاں دی تھی وہ زمانہ جاہلیت کے دن، کوئی فرق ہے؟ پھر سرکار نے جو دن دیا ہم نے ان کو منایا؟ بھائیو یہ بخشش کا دن ہے، خالق سے دعا ہے میری آپ سب کی پوری امت مسلمہ کی، اپنے محبوب کے توسل سے خالق کائنات بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔